السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے وطر کی نماز پڑھنے کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ شروع سے اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ بہت زیادہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ وطر کی نماز کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، پہلی رکعت کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے، اور دعائے قنوت جو ہے اس کو ہم نے کس وقت پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے، سورت سے پہلے پڑھنا کہ بعد میں پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، نا علم ہونے کی وجہ سے ان کی نماز درست نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان کے ساتھ کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ زبان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وطر واجب کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح ہم نے نماز کو شروع کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر لگانے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم۔ اس کے بعد آپ تعوذ اور پھر تسمیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سورت ساتھ ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد آپ نے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کے اندر جا کے آپ نے رکوع کی تسبیحات کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی بار آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں مسنون ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے یہ ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اس کے بعد آپ تکبیر لگا کے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں بھی آپ 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنی بار آپ تسبیحات کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے۔ یہاں پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں مسنون ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی دعا ایک لفظ کی، وہ یہ ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر لگا کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر، اور سجدے میں پھر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنی بار بھی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں گے۔ پھر تکبیر لگا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت جو ہے وہ آپ نے ثنا سے نہیں شروع کرنی بلکہ سورہ فاتحہ سے شروع کرنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ پھر آپ نے کچھ سورت ساتھ ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے تکبیر لگا کے رکوع کے اندر چلے جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم۔ یہاں پہ بھی آپ 3 بار، 5 بار، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آپ تسبیحات کو پڑھنا چاہتے پڑھیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد آپ جو اس کی دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تکبیر لگا کے آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، 5 بار، 7 بار آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، ربنا اغفر لی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، 5 بار، 7 مرتبہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے قعدہ اولیٰ کے اندر بیٹھنا ہے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو قعدہ اولیٰ ہوتا ہے وہ آپ نے بیٹھنا ہے، اور اس میں آپ نے صرف تشہد پڑھنی ہے، یعنی التحیات مکمل، التحیات للہ سے لے کے واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ آگے آپ نے درود شریف نہیں پڑھنا، آپ نے دعا بھی نہیں پڑھنی، خالی التحیات پڑھنے کے بعد یعنی تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر۔ اب تیسری رکعت میں جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو تیسری رکعت کو آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے کچھ سورت ساتھ ملانی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے تکبیر قنوت کہنی ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے آپ نے پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، یعنی ہاتھ باندھنے کے بعد تکبیر قنوت لگانے کے بعد پھر آپ نے دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یعنی اس دعائے قنوت کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں تو یہ پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم دعائے قنوت کو یاد کریں،
جب تک دعائے قنوت کسی کو یاد نہیں تو وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہاں پہ آ کے پریشان ہوتے ہیں کہ دعا نہیں آتی، تو وہ دعائے قنوت نہ آنے کی وجہ سے وطر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کم از کم اس لفظ کو یاد کریں، اللہم اغفر لی۔ اگر دعائے قنوت کسی کو نہیں آتی، جب تک یاد نہیں ہوتی، تو یہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر لگا کے رکوع کے اندر جانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار 7 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 مرتبہ 7 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اللہ اکبر، ربنا اغفر لی، پھر دوسرا سجدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار 5 بار 7 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے جب قعدہ اخیرہ کرنا ہے، آخری رکعت میں جب بیٹھنا ہے، تو آپ نے اس میں تشہد بھی مکمل پڑھنا ہے، درود پاک بھی ساتھ پڑھنا ہے، دعا بھی مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو مکمل وطروں کا طریقہ ہے پریکٹیکل کر کے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں اونچی آواز میں صرف آپ کو بتانے کے لیے پڑھتا ہوں۔ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے اسی طریقے سے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا میں نے طریقہ پیچھے بتایا ہے، عصر کا بتایا ہے، اس میں نے اونچی آواز میں مکمل پڑھ کے سب کچھ بتایا ہے۔ تو آپ نے یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ چلو یہ آپ کو یاد ہو جائے، جیسے حکم ہے نماز پڑھنے کا ویسے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے اس کے مسائل کو جان کے اس کے مطابق نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔